ٹھیک ہے. مسٹر حنیف خیبر ٹی وی. حنیف رحمان فرام خیبر ٹی وی. سر میرے دو سوال ہیں. سر پہلا سوال یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں گزشتہ جو کچھ دنوں سے جو ہے فورسز پر حملے بڑھ چکے ہیں, تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا ایک بات چیت کا سلسلہ تھا, کیا وہ ابھی بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے, وہ بالکل ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہے؟ دوسرا سر یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں, تو یہ جو کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر, تو کیا اس حوالے سے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سے ان کے ساتھ کسی ادارے کی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ایز فار ایز دیٹ آپ نے ٹی ٹی پی والی بات کی کہ مذاکرات, تو میں نے پہلے ایک دفعہ بتا دیا تھا کہ اس وقت کوئی ایسے مذاکرات اب نہیں ہو رہے, اور وی آر ٹیکنگ دیم آن, اور ان کی ہم نے ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچایا ہے قبائلی علاقوں کے اندر جہاں جہاں پہ انہوں نے کیے, اور الحمدللہ ہم نے ان کی کیپیسٹی کو بہت ڈینٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اعلامیہ اپنا نکالا تھا کہ ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں, آپریشنس کا پورا انہوں نے ایک دیا تھا, تو اٹ ہیز اسٹاپڈ ان اٹس ٹریکس الحمدللہ. اس کے اوپر بہت اور کئی قربانیاں دی ہیں ہمارے آفیسرز اور سولجرز نے اس چیز کے لیے, اینڈ انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو مذاکرات کی ابھی اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہہ لیں یا فوج کے ایز این ادارہ, we had the best of relations with the government of Pakistan, and we are supposed to have. I mean, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری چوائس ہے, ایسے نہیں ہے, اور کوئی کسی قسم کا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب انفیکٹ آئی وڈ سے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی اپنا ذاتی تعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا اور بہت کارڈیل اور بہت زیادہ میوچل رسپیکٹ کا ہے, جو ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سو پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں, گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ میں ہو, ادارہ سبسیوینٹ ہے جیسے میں نے کہا, اینڈ دیر آر نو ایشوز, دیر آر نو پرابلمز. اور یہ جو آپ نے جس طرح بات کی, یس اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور ان کے کچھ لیڈرز نے میرے خیال میں اس چیز کے بارے میں کچھ بیانات بھی دیے ہیں, اور بڑے پازیٹیو بیانات دیے ہیں, تو دیر از نو پرابلم, ایبسولوٹلی نو پرابلم. ٹھیک ہے جی. جی سر, ظفر ہاشمی, روزنامہ دنیا سے. سر یہ بتائیے کہ اب جو موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے, آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا کہ عدم استحکام جو ہے اس کا انٹرنل سیکیورٹی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اب وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے نکل کر سڑکوں پر آ چکے ہیں, اور گزشتہ چند دنوں کے دوران جس طرح کے مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں, اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال مزید کچھ عرصے تک چلتی ہے تو کیا ہماری انٹرنل سیکیورٹی پر اس کا برا اثر نہیں پڑے گا, اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا انہیں قومی اسمبلی میں واپس آ جانا چاہیے اور اپنا سیاسی کردار وہاں پارلیمنٹ میں ادا کرنا چاہیے, یا پھر الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی فوری ضرورت ہے؟ دیکھیے, اس چیز کا فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے, پولیٹیشینس نے کرنا ہے. آئی ایم نو بڈی ٹو سجیسٹ اینی تھنگ ٹو دیم. ایز فار ایز جلسے ریلیاں آپ نے بات کی, آئی تھنک یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. تمام ملکوں میں, تمام جمہوری ملکوں میں یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں, لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. پہلے پاکستان میں ایسے نہیں ہو سکتا تھا. ظاہر ہے اس قدر ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہو رہے تھے, سیکیورٹی چیلنجز تھے, 10 بندے اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے تھے. سو الحمدللہ اداروں نے, فوج نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, پولیس نے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہے اپنی جان پہ کھیل کے. یہ جو آزاد فضا ہے جس میں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے, جو دل میں آتی ہے, جو زبان پہ آتی ہے وہ بول دیتا ہے, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے, بہت قربانیاں دی ہیں. So as far as I am concerned, I think this is part of a democracy. It's part of a democratic process. People come out on roads and اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اپنی کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. So there is nothing wrong with it, میرا خیال ہے. باقی آگے کدھر جانا ہے, الیکشنز کب ہونے ہیں, کیا ہونا ہے, یہ پولیٹیشنز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے.
सर सरदार अमीद न्यूज़ वन टीवी से। मेरा सवाल ये सर कि इस मरतबा बिलाशुबा पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उसके साथ खड़े होकर पार्लिमानी जो तरीक़ाकार था उसको फॉलो करवाया और हुआ वो डेफिनेटली ज़ाहिर है उसमें कोई मुदाखलत बज़ाहिर नज़र नहीं आई, तो ये अमल मुकम्मल हो गया। तो क्या जिस तरह पाक फ़ौज माजी में दूसरी हुकूमत के साथ पहली हुकूमत के साथ एक वर्किंग रिलेशन में थी, क्या मौजूदा हुकूमत से भी ऐसे रिलेशन अब आगे चल के रहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आई मीन वी कांट अफोर्ड टू डिसाइड कि हमने किस हुकूमत के साथ ठीक चलना है और किसके साथ नहीं चलना। ये दिस इज़ नॉट a choice that we have to make। पाकिस्तान की हुकूमतें मुंतखब होकर आती हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर एक इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू आती हैं, उस पार्लियामेंट के अंदर अपने तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर्स और अपने मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स को इलेक्ट करती हैं और अवाम की ताकत का सरचश्मा आपकी पार्लियामेंट है, जहाँ पे अवाम अपने मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजते हैं। So it is their job to tell us कि क्या करना है, कैसे करना है, and we will do that। हाँ, as an institution जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी दस्तरस है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो इनपुट ज़रूर देते हैं, but that input is not binding, it should not be binding। That input is given and the politicians, the policy makers have to decide which direction they want to take, and nobody can force them to take another direction because they have the mandate, they have the moral authority, and moral authority is always stronger than any other authority। That is how we should look at things। Yes? Mr. Naveed Siddiqui, please। कैंपेन की हर जगह पर बात हो रही है, एक स्मीयर कैंपेन है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और हमारे जो हसास अदारे हैं उनके ख़िलाफ़, मगर अब सोशल मीडिया कैंपेन से हटकर देखा गया है कि लाहौर में एक वाक़या हुआ है और पाक फ़ौज के अफसर के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है और बताया यही जा रहा है कि हुक्मरान जमात के एक आला अहदेदार, आला रहनुमा के भाई उसमें मुलव्वस हैं और इस किस्म के वाक़यात अब हो रहे हैं। कौन, आप ज़रा तफसीलात प्लीज़ बताएँगे? देखिए, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। I would not like to point fingers at anyone, but जिन्होंने ये किया है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान फ़ौज अपने ऑफिसर्स, अपने सोल्जर्स को कभी भी तनहा नहीं छोड़ती और जिन्होंने ये हरकत की है मेरे ख्याल में बहुत ही गलत हरकत है। ये जो आई थिंक हमें अपने माशरे को इन पुरतशद्दुद रिस्पॉन्सेस से, इन पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। बदमाशी, गुंडागर्दी ये अब नहीं चलेगी और इंशाल्लाह जिन लोगों ने ये किया है वो इस वक्त दे आर अंडर अरेस्ट एंड प्रॉपर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह उनको उसकी सज़ा मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बाय मदीन हैदर साहब, अभी मैं खुद बोलने लगा था। नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में फ़ौज हमेशा स्टेक होल्डर रही है। ये बताइए कि सिक्योरिटी डायलॉग में आर्मी चीफ ने बड़ा अहम इशारा दिया था भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भी, बातचीत का भी और साथ ही अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का भी और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया। इन दोनों मुल्कों के साथ गुज़िश्ता 3.5 बरस में ताल्लुकात इंतहाई तनाव का शिकार रहे। तो नई गवर्नमेंट आ चुकी है, आप क्या समझते हैं मिलिट्री नेशनल सिक्योरिटी का स्टेक होल्डर है, अपना क्या इनपुट देगी? हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर कशीदगी कम होती है, सीज़ फायर होता है और अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात गुज़िश्ता 3-4 माह में इस लेटर गेट की वजह से बहुत मुतासर हुए। तो इन दोनों के बारे में और एक छोटी सी ये बताइएगा कि हमारे कौमी सलामती के मुशीर इस गवर्नमेंट में भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहेंगे या चेंज होंगे? बहुत शुक्रिया। Second question first, I can't really comment on that. It is up to the new government to decide वो किसको अपना कौमी सलामती का मुशीर लगाना चाहते हैं। बट आई थिंक मोहम्मद यूसुफ साहब ने, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ बहुत मोन्यूमेंटल उन्होंने इक़दाम किए नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न को असर-ए-नौ खड़ा करने में। जहाँ तक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर जो चीफ़ की कीनोट स्पीच थी उसकी बात है, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी आई कि जी ये फॉरेन पॉलिसी डोमेन में चले गए हैं या कोई ऐसी बात है।
اچھا ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف نے جتنی باتیں کی وہاں پہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی اسٹیٹڈ فارن پالیسی کے منافی نہیں تھی. انہوں نے ادھر کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یہی پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی بات تھی. انہوں نے جو روس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر ایکس انفارمیشن منسٹر نے بعد میں کلیریفائی کیا کہ بالکل اس کا وزٹ جو تھا پرائم منسٹر صاحب کا اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں وہی باتیں بتائی گئی تھیں جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہیں. سو ہی واز ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ پیراڈائم آف دا اوور آل فارن پالیسی ڈومین. بٹ یس, جب اسٹریٹجک لیول پہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے, جو اسٹریٹ کام جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن, اس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے طور پہ بات کرتی ہے جہاں پہ بھی ہم کوئی میسج دیتے ہیں, کچھ آپ نے اپنی انکلینیشن شو کرنی ہوتی ہے, اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے اور اپنے اس ٹیئر کے اوپر ایک اسی پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیول پہ بات کرتی ہیں. سم ٹائمز یو بیلنس تھنگز آؤٹ. سو میرے خیال میں پاکستان کے اگین فارن پالیسی ڈومین کی بات ہے, بٹ آئی بلیو دیٹ if you talk to me as a military man, we have very good military to military relationships with all the countries that you've mentioned. Thank you very much. Really grateful for being here today. Thank you.